topic of the discussion is data privacy and ethics. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ عام طور کے اوپر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. میں ایک مثال سے آپ کو اس کانسیپٹ کو سمجھاتا ہوں. لیٹس سے آپ کسی پارٹی میں ہیں, آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل فون ہے اور آپ اس موبائل فون کے ذریعے مختلف لوگوں کی پکچرز لینا شروع کر دیتے ہیں ان سے پوچھے بغیر. شاید آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ تصویر لینا پوچھے بغیر اٹس جسٹ لائک اے کرائم, جسٹ لائک اندر کرائم. آپ ان کی پرائیویسی میں انٹرفیئر ہو رہے ہیں. تو تصویر لینے سے پہلے جس طریقے سے ہمیں دوسرے کو پوچھنا چاہیے, اسی طریقے سے جب ہم کسی سے اس کی پرائیویٹ انفارمیشن لیتے ہیں, کوئی بھی انفارمیشن لیتے ہیں, تو اس یوزر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انفارمیشن لی جا رہی ہے, ان انفارمیشن کو اس پرپس کے لیے یوز کیا جائے گا, اس انفارمیشن کو یہ لوگ یوز کریں گے, ان انفارمیشن کو ان اداروں میں ان ریسرچز میں یوز کیا جائے گا. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو بیسیکلی ہم اپنے یوزر کو جہاں سے وہ انفارمیشن لے رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے تنگ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے بگ کر رہے ہیں جس طرح اس سے پوچھے بغیر ہم نے اس کی تصویر لے لی. تصویر بھی تو ایک ڈیٹا ہوتا ہے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ ظاہر ہے ڈیٹے کے بغیر میں ریسرچ مکمل نہیں ہو سکتی, لیکن وہ ڈیٹا ہیز ٹو بی کوالیفائڈ فار دی یوزر پروٹیکشن اور یوزر پرائیویسی. اسی حساب سے ہمارے پاس پرائیویسی اور ایتھکس کا ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے. اس وقت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ریکوائر کرتی ہیں کہ جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں تو آپ اپنے یوزر کی کانسینٹ لیں, آپ اپنے یوزر کو بتائیں کہ یہ ڈیٹا کہاں یوز ہوگا, اس کو ہم ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد صرف وہی ڈیٹا لیا جائے جس کی ضرورت ہے. ہم خام خواہ ہر قسم کا ڈیٹا نہ اکٹھا کر لیں, بلکہ صرف وہی ڈیٹا لیا جائے جس کی ہمیں اس ریسرچ کے لیے ضرورت ہے. پھر اس ڈیٹے کی سیکیورٹی کا پورا خیال رکھا جائے. پھر اس کے بعد ہم جو الگوریدم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ الگوریدم بھی اتنی بائسڈ نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس غلط انفارمیشن اس سے ایکسٹریکٹ کرے. سملرلی کہ ڈیٹا ہینڈل کس طرح کیا جاتا ہے, ایک باڈی سے دوسری باڈی تک کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے, سمپل کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے, تو کیا دوسرے بندے کو ان ساری چیزوں کا خیال ہے. تو جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی ساری یونیورسٹی اور باہر کی بھی ساری یونیورسٹی یہ ریکوائر کرتی ہیں کہ آپ کانسینٹ, ٹرانسپیرنسی, منیمائزیشن, سیکیورٹی, فیئرنیس, اکاؤنٹیبلٹی, یہ وہی کانسیپٹ ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ذکر کی ہیں, آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یونیورسٹی یہ ریکوائر کرتی ہیں. اور جب ہم کوئی ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں تو بہت سارے جرنل یہ ریکوائر کرتے ہیں کہ ایک سرٹیفکیٹ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کے پاس ہو جو کنفرم کرے کہ آپ نے ان سارے 6 کے 6 پیرامیٹرز کا خیال رکھا ہے. اس ساری چیز کو ہم ڈیٹا پرائیویسی اور ڈیٹا ایتھکس کا نام دیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ادروائز کوئی یوزر آپ کو اپنی انفارمیشن کیوں دے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے جا کے اپنا کویسچنئر اس کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن مجھے دے دو. وہ انفارمیشن بھلے سے کوئی سی بھی ہو, ایون اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا جینڈر کتنا ہے, کیا ہے, آپ کی عمر کتنی ہے, آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے. اب یہ کہنے کو شاید ہمارے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن شاید اس یوزر کے لیے یہ بہت کانفیڈینشیل اور بہت امپورٹنٹ ہو. تو اگر وہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ویری مچ کیئر آف. اگر ہم کیئر نہیں کرتے تو ہم اس ٹرسٹ کو بریچ کرتے ہیں جو کہ اس یوزر نے آپ کے اوپر کیا
اس انفارمیشن کو دیتے وقت. سو دیٹ از وائی دی ڈیٹا پرائیویسی اینڈ ڈیٹا ایتھکس are probably the most important pillars of any kind of academic or applied research. I hope I could make myself understood.